اللہ بدی، وہ جو ہم کہتے ہیں نا، اللہ قرآن مجید میں بھی آیا اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ نئے سرے سے یعنی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ اس کا یہ معنی ہے کہ پہلے کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں تھی، تو اللہ نے ہی سب سے پہلے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ دیکھیں نا، ہم جو انسان کو چیز بناتے ہیں تو ہم وہ چیز ڈسکور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ریسورسز لیتے ہیں اور انہی سے ہم جو ہے پھر آگے چیز بناتے ہیں۔ مثلا ٹیبل ہے، بک ہے، ایک کوئی بھی لکڑی کی کوئی چیز ہے، تو لکڑی کی چیز ہم کہاں سے بناتے ہیں؟ درخت سے بناتے ہیں۔ درخت کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ اگر لوہے کی کوئی چیز بناتے ہیں تو لوہے کی چیز، لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ زمین کس کی بنائی ہوئی؟ اللہ کی۔ اللہ نے لوہا بھی زمین میں پیدا کیا۔ تو ہم جو انسان ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو آلریڈی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں نا، ہم انہی سے چیزیں بناتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نئے سرے سے چیز پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں بدعت جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو اسلام میں، یعنی بدعت کے معنی کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدعت کیا چیز ہے۔ بدعت ہے کہ احکام شریعت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 23 سال میں قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات جو ہیں وہ اتار دیے۔ اب جو سارے کے سارے احکامات، ان میں کیا کچھ آتا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ہمیں یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا کے، اس کے بعد روزہ بتایا، اس کے بعد حج بتایا، اس کے بعد زکوٰۃ بتایا۔ جتنے بھی احکامات ہیں ہمارے، جو شریعت کے احکامات ہیں، یا جو ہم نے جو ہماری عبادات ہیں، موسٹلی جو ان میں ہماری جو عبادات آتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو اب جو 23 سال میں جب دین مکمل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو کہ ہماری زندگی سے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہ بتائی ہو۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ بلکہ اہل کتاب جو ہیں یا کچھ مشرکین جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن میں تو ان کا قرآن کیا ہے، اس نے تو مچھر بھی نہیں چھوڑا، اور مچھر کے اوپر جو چھوٹی سی چیز ہے وہ بھی نہیں چھوڑی۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بیان کیا تھا؟ کیونکہ مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر مچھر کے اوپر، اس کے پر کے اوپر بھی کوئی چیز ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اگر انسان کے اندر جو ہم سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے اس میں 1000 احکامات ہیں، تو وہ سارے احکامات کیا ہیں؟ وہ انسان کی ضروریات کے مطابق احکامات تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عبادات میں آئیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ، حج میں آئیں تو تمام شاعر جو حج ہیں، جو حج کے جو تمام جو احکامات ہیں، وہ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے، اور پھر ان کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ زکوٰۃ کے پہ آئیں تو زکوٰۃ بھی ہمیں نے سکھا دی کہ کتنے % دینی ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ کس طرح رکھنا ہے۔ پہلی امتوں کا روزہ اور تھا، ہمارا روزہ اور ہے۔ تو اب جب ہم ان جو دینی احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، جب ہم ان کے اندر کوئی چینج لاتے ہیں تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اب وہ چینج چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے، وہ چینج ہمیں لانا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لانا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دے دیا وہ پرفیکٹ ہے، اس کو ہم ادھر سے ادھر 0.00% بھی ہم ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ اس لیے کس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی پرفیکٹ ہستی نہیں تھی، انہوں نے جو دین دے دیا وہ پرفیکٹ تھا، اس کے بعد تو ہم چینج کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا یہ ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی فرض کریں، چلے زکوٰۃ کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، تو وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ زکوٰۃ کتنے % ہے؟ زکوٰۃ 2.5% ہے۔ 2.5% زکوٰۃ یعنی 1 لاکھ روپے کے پیچھے آپ نے کتنے ہزار روپے زکوٰۃ دینی ہے؟ 2,500 آپ نے مست دینی ہے، فرض ہے آپ کے اوپر۔ تو آپ یہ کہیں کہ نہیں، میں یوں کرتا ہوں کہ میں اس کو نا میں اللہ کا زیادہ نیک بندہ ہوں، تو میں شاید بہت گناہ گار ہوں، تو میں اس کو نا 3,000 دے دیتا ہوں۔ نہیں، آپ اس کو 3,000 نہیں دے سکتے، آپ لاکھ کے پیچھے 2,500 ہی دیں گے۔ وہ آپ کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ 2,500 ہی بنتی ہے۔ ہاں، آپ اگر 500 اوپر دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا نفلی صدقہ ہے، وہ آپ کسی اور صورت میں جس کو مرضی دیں، جتنا مرضی دیں، چاہے آپ اس لاکھ میں سے 50,000 دیں، وہ آپ کا نفلی صدقہ ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کیا ہے؟ صرف 2,500 روپیہ۔ اس طرح نماز ہے، تو ہم نماز جو ہے، جب ہم فجر کی نماز فرض کریں ہم لیتے ہیں، اس میں 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں۔
تو ہم میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے تھے، ان کو تو جنت کی بشارتیں تھیں، تو میں یوں کرتا ہوں کہ 2 سنتیں جو ہیں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں، اور 2 سنتوں کے بعد 2 فرض کی بجائے جو ہے نا میں 4 فرض پڑھ لیتا ہوں۔ تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا قطعی نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو اللہ کے نبی نے ہمیں جو چیزیں جو عبادات ہمیں سکھا دی ہیں، ہم ان میں رتی برابر بھی ہم ان میں فرق نہیں کر سکتے، ہمیں وہی کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اس طرح حج ہے، تو حج جو ہے وہ ہمیں جیسے احکامات حج کے ہمیں دیے گئے ہیں، یہاں سے احرام باندھنا ہے، اتنے طواف کے چکر لگانے، ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم طواف کے 7 چکروں کی بجائے ہم 8 لگا لیتے ہیں یا ہم 6 لگا لیتے ہیں، نو وے، یہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ 7 اگر چکر ہیں تو 7 ہی لگانے ہیں۔ وہ کس لیے لگانے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے، اللہ نے حکم دیا اور آپ نے ہمیں بتا دیے۔ اب اللہ کے حکم سے ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اب اس کے پیچھے حکمتیں کیا وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے کس کے اوپر عمل کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام 100% اوتھینٹک، حق اور سچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ادھر سے ادھر تو ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو روزہ ہے، تو روزے ہمیں اللہ تعالیٰ نے 29 یا 30 روزے رمضان کے ہم پہ فرض کی، وہ ہم نے رکھے۔ الحمدللہ ہم کہیں کہ ہم جو ہے ان میں سے کچھ کم کر لیں، یا ہم کہیں کہ ہم ان میں سے کچھ زیادہ کر لیں، تو یا فرض کریں یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اتنے ہی رکھیں گے چاند کے حساب سے۔ اگر 29 ہے تو 29 رکھیں گے، اگر 30 ہے تو 30 رکھیں گے۔ اور اب دیکھیں، اب اگر شوال کے جو نفلی روزے ہمارے پاس آتے ہیں، چلے ہم اگر نفل کی بھی اگزامپل لے لیں، تو شوال کے نفلی روزوں کے کیا کہا جاتا ہے کہ جو شخص 6 روزے شوال کے نفلی رکھ لے گا، وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے رمضان کے بھی اس نے رکھے ہوئے ہوں گے اور 6 شوال کے بھی رکھ لے گا، تو وہ اس طرح ہوگا گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ تو وہ اگر وہ یہ سوچ کے رکھے کہ میں 7 رکھ لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے 7 رکھ لے، 7واں روزہ اس کا وہ ان 6 روزوں میں شامل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے دین میں چینج کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے پاس 3 جو ہے وہ 3 جو صحابی تھے، وہ آپس میں بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے کہ میں جو ہوں، میں تو بہت کم درجے کا جو ہوں وہ مسلمان ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے نا شادی نہیں کرنی، میں کوئی شادی نہیں کروں گا، میں ساری رات عبادت کروں گا، سارا دن دین کی خدمت کروں گا۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ میں جو نا وہ سوؤں گا ہی نہیں، میں ساری رات جاگوں گا۔ اور ایک اور صحابی نے اسی طرح کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کو ان کی یہ باتیں پتہ چلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مجھ سے بڑھ کے نیک ہو؟ میں نے تو شادیاں بھی کی، میں تو رات کو سوتا بھی ہوں۔ تو ہم جو اللہ کے نبی نے ہمیں احکامات دے دیے، ہم ان کو ادھر سے ادھر ذرا بھی پلٹ نہیں سکتے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدعت میں نہیں آتی، مثلا دیکھیں نا، مثلا ہم جو کلچرل ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں، جو قومی تہوار وغیرہ، مثلا 14 اگست ہم لوگ منا رہے ہیں، تو ایسی 14 اگست منانے میں اب کوئی حرج نہیں ہے، 14 اگست ہم منائیں۔ ایسی چیزیں جو ہمارے کلچر میں ہوں، جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوں، لیکن وہ دین سے نہ ٹکراتی ہوں، اور ان میں دین کے خلاف شرع کوئی کام نہ ہو رہا، ٹھیک ہے، تو وہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم 14 اگست منا سکتے ہیں، ہم 23 مارچ منا سکتے ہیں، لیکن 14 اگست پہ اگر ہم ڈانس بھنگڑے شروع کر دیں وہ غلط ہے۔ 23 مارچ پہ اگر ہم غلط قسم کی محفلیں منعقد کرنی شروع کر دیں وہ غلط ہے۔ اس طرح جیسے جو کام ہماری جو کلچر میں جو ہم خوشی کرتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے اپنے گھروں میں فنکشنز کرتے ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، اور وہ ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے دین سے نہیں ٹکراتے۔ اسی طرح فرض کریں جو اسباب ہیں، تو اسباب کون سے ہیں؟ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیڈز نہیں ہوتے تھے، یہ جو موبائلز نہیں ہوتے تھے، اس طرح کی چیزیں، جو بہت جہاز نہیں ہوتے تھے۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ آپ تو جہاز پہ بیٹھتے نہیں تھے، میں نے نہیں بیٹھنا۔ اب آپ یہ کہیں کہ آپ تو گاڑی میں بیٹھتے نہیں تھے، میں نے نہیں بیٹھنا، یہ جو ہے یہ سوچ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسباب ہیں، اسباب کو اختیار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ان اسباب کے ساتھ ان اسباب کا اب آپ استعمال کیا کرتے ہیں؟ وہ گاڑی آپ دین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ جو پیسہ اللہ نے دیا ہے، جو آپ کو نعمت اللہ نے دی ہے، آپ جہاز پہ بیٹھ کے عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، حج کرنے بھی جاتے ہیں۔ جو لوگ اتنا لمبا مسافر طے کر کے جاتے تھے، یہ
صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے شرعی حکم ہیں، جو ہمارے دینی احکامات ہیں، ان میں کوئی چینج نہ لائی جائے، نہ اس میں جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال میں کر دیے، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے، ان سے ہم نے 1 انچ آدھا انچ نہ دائیں طرف ہٹنا ہے نہ بائیں طرف ہٹنا ہے۔ وہ اب خود دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کون سے کام غلط کر رہے ہیں، کون سے کام زیادہ کر رہے ہیں، کون سے کام کم کر رہے ہیں۔ نہ ہم ان سے کم کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا بدعت کے بارے میں، کیونکہ اس صورت میں بہت بڑی ایک وعید دی گئی ہے کہ دیکھیں نا، ایک شخص جو ہے وہ فرض کریں وہ اپنی طرف سے وہ نیکی کے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ غلط ہیں، وہ ان کاموں کے کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام، وہ یعنی نیکی کر کر کے بھی وہ حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق، سمجھنے کی توفیق دے۔ یعنی ہمارے پاس دین مکمل صورت میں موجود ہے، تو جو ہمارے پاس دین موجود ہے، ہم اگر اسی پر عمل پیرا ہوں، 100% اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنتوں کی خوشخبریاں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حوض کوثر، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہم حوض کوثر بھی پئیں گے، اور اللہ کے نبی ہمارے لیے شفاعت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ العظیم ہم اللہ تعالیٰ کی وعدے کے مطابق ہم جنتوں میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہت زیادہ اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم دین میں کوئی غلط کام مت کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔